عالمی مالیاتی نظام میں اسلامی مالیاتی نظام کو بھی پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ اسلامی بینکاری غربت کے خاتمے اور معاشرے کی ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اسلامی مالیاتی نظام کے حوالے سے اس سیمینار سے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا خطاب۔ ملک میں اسلامی مالیاتی نظام کے فروغ کے لیے اہم اقدامات کیے گئے ہیں۔ اسلامک کیپٹل مارکیٹ کی ترویج میں ریگولیٹری فریم ورک، تعلیم اور شعور کا فقدان ہے۔ اس کے فروغ میں سکوک اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا کانفرنس سے خطاب۔ عمران خان نے 19 سال تک جھوٹی تصویروں اور مصنوعی بیانیے سے اپنے فالوورز کی ذہن سازی کی۔ انہیں ملک دشمنی، دہشت گردی، شہداء اور غازیوں کی بے حرمتی سکھائی۔ اب اپنے گھناؤنے جرائم پر ان والدین سے معافی مانگو جن کے بچوں کو گمراہ کر کے تم نے انہیں آزمائش میں ڈالا ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا عمران خان کے ٹویٹ پر رد عمل۔ سب ادارے آئین کے تابع ہیں، کوئی فرد واحد پاکستان کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ پاناما کیس میں سپریم کورٹ نے نواز شریف کو پارٹی صدارت سے بھی ہٹایا اور نااہلی تاحیات قرار دی۔ آئین اور قانون نے کہیں نہیں کہ نااہلی تاحیات ہوگی۔ کسی کو آئین ری رائٹ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عرفان قادر کی نیوز کانفرنس۔ 9 مئی کے واقعات سے متعلق سینٹ میں مذمتی قرارداد جمع کروا چکے ہیں۔ ہم پاک فوج سے ہیں اور فوج ہم سے ہے۔ تشدد اور لاقانونیت کو ہرگز تسلیم نہیں کر سکتے۔ فوجی اور سویلین تنصیبات کو نقصان پہنچنے پر شرمندہ ہیں۔ پارٹی میں بھی کبھی انتشار کی سیاست کی حمایت نہیں کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز کی نیوز کانفرنس۔ جیل میں خواتین سے بدسلوکی کی باتیں بے بنیاد اور من گھڑت ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما خدیجہ شاہ سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور وہ بالکل تندرست ہیں۔ اگر کسی قیدی کو کوئی طبی مسئلہ ہوا تو جیل میں ڈاکٹرز موجود ہیں۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود اور ڈپٹی کمشنر لاہور رافعہ حیدر کی کوٹ لکھپت جیل کے دورے کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حمایت پر این آئی اے کی جانب سے غیر قانونی طور پر قید کشمیری رہنما محمد یاسین ملک کی عمر قید کو سزائے موت میں بدلنے کے لیے دلی ہائی کورٹ میں اپیل پر سماعت کے خلاف مظفر آباد میں شدید احتجاج۔ یہ کارروائی بھارتی حکمرانوں کی بدنیتی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اقوام متحدہ، OIC اور انسانی حقوق کی تنظیمیں اس عدالتی دہشت گردی کا نوٹس لیں۔ مظاہرین کا مطالبہ۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز شو ایٹ 6 کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ اہم خبریں آپ نے جانی، تفصیل شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ بات کریں گے سانحہ 9 مئی کے حوالے سے، جو کہ پاکستان کی تاریخ کا میں نے اپنی پوری عمر میں اس سے زیادہ سیاہ اور منحوس دن نہیں دیکھا، کہ جب پاکستان کی فوجی تنصیبات کے اوپر پاکستان کے اندر حملے ہوئے۔ پاکستان کی عوام ہر مشکل وقت میں پاکستان کی فوج کے ساتھ تھی، ہے اور رہے گی، بالکل اسی طرح جس طرح مشکل کی ہر گھڑی میں پاکستان کی فوج پاکستانی عوام کے ساتھ تھی، ہے اور رہے گی۔
بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ اسلامی مالیاتی نظام معاشی ترقی میں انتہائی اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اسلام آباد میں اسلامی مالیاتی نظام کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اس سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ عالمی مالیاتی نظام میں اسلامی مالیاتی نظام کو بھی پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ سیمینار کی تفصیل بتا رہے ہیں محمد شاہد۔ اسلام آباد میں اسلامک کیپٹل مارکیٹس کے موضوع پر پہلی بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب میں اسحاق ڈار نے کہا کہ عالمی اسلامی مالیات کی اساسوں میں سالانہ 17% اضافہ ہو رہا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ گورنر اسٹیٹ بینک ملک میں اسلامی مالیات کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں۔ اس اقدام سے غربت کے خاتمے اور فائنینشل سینٹر کی ترقی میں مدد ملے گی۔ Islamic finance is one of the most rapidly growing sectors of the global financial system, that it has the potential to address the challenges of ending the extreme poverty and boosting the shared prosperity. وزیر خزانہ نے کہا کہ 2021 میں عالمی اسلامی مالیات کے بین الاقوامی اثاثے $4 ٹریلین تھے، جو 2026 تک $5.9 ٹریلین ہو جائیں گے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ جنوبی ایشیا کے 10 بڑی اسلامی بینکوں میں سے 2 پاکستان میں ہیں۔ پاکستان میں اسلامی مالیات کا حجم $42 ارب، جبکہ اسلامی بینکاری کے اثاثوں کا حجم $7,200 ارب ہے۔ Pakistan has a strategic plan in place to develop Islamic finance. This subject is very close to my heart. Almost 21% of the banking sector has already been converted into Islamic banking due to those efforts, and obviously they continue to be undertaken. We have also developed a national financial inclusion strategy that encompasses many of the areas required to develop Islamic finance. وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ پاکستان میں 6 مکمل اسلامی بینک کام کر رہے ہیں، جبکہ 16 روایتی بینکوں میں بھی اسلامی شاخیں قائم ہیں۔ وزیر مملکت اور چیئرمین اصلاحات کمیشن اشفاق تولا نے کہا کہ اسلامک کیپٹل مارکیٹ کے فروغ کے لیے بین الاقوامی تنظیم کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے مختصر مدت میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا کہ اسلامی مالیاتی نظام ملک کی ترقی اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی مالیاتی نظام کی ترقی میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین عاقب سعید نے کہا کہ اسلامی مالیاتی سسٹم کو نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی پذیرائی مل رہی ہے۔ محمد شاہد، PTV نیوز، اسلام آباد۔ اس سیمینار کے حوالے سے شاہد تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار سے ایسوسی ایشن آف بلڈرز نے ملاقات کی ہے اور اس بجٹ کے حوالے سے تجاویز بھی پیش کی ہیں۔ اسلام آباد میں ہونے والی اس ملاقات میں وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار کا یہ کہنا ہے کہ مشکل اقتصادی صورتحال کے باوجود حکومت معاشی استحکام کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ کاروبار دوست ہوگا۔ بجٹ پر تمام شراکت داروں سے تجاویز حاصل کر رہے ہیں۔ اور اسی حوالے سے بات کریں گے، ندیم مولوی صاحب ماہر اقتصادی امور ہیں، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر۔ ندیم مولوی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ آج ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا تھا اسلامی مالیاتی نظام کے حوالے سے، بینکاری خاص طور پر۔ ایک تو یہ بہت اہم ہے بجٹ سے پہلے، دوسرا بجٹ 2023 کے لیے، سال 2023-24 کے لیے بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ جون کے غالباً دوسرے ہفتے میں جو اطلاعات آ رہی ہیں بجٹ پیش کیا جائے گا، تو کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں بجٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں، یہ بجٹ جو ہے وہ میرے حساب سے بہت ہی مناسب بجٹ ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جتنے بھی جو مشکل فیصلے تھے وہ ابھی تک ہم آلریڈی کر چکے ہیں بجٹ کے آنے سے پہلے۔ یعنی کہ جو ٹیکسز اور جس طرح سے آپ نے دیکھا، جہاں پہ IMF نے ہمیں کہا تھا کہ ان کی جو شرائطیں ہیں ان کے مطابق چلے، تو وہ ساری شرائطیں ہم مان چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو بجٹ کا جو کام تھا، جو ہمیں آگے پروپوز کرنا تھا، وہ بجٹ سے پہلے ہی عوام تک پہنچ چکا ہے۔ اب ہم جائیں گے، بجٹ جو ہے وہ بہتری کی طرف آئے گا۔ کیونکہ اب جو بجٹ ہوگا وہ پیورلی وہ ہوگا کہ جس کے اندر عام آدمی کو بھی فائدہ ہوگا اور کاروباری لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں، اسحاق ڈار صاحب بڑے کانفیڈنٹلی انہوں نے کہا تھا کہ جی اب IMF کے جو شرائط ہیں وہ ان کے لیے کوئی ٹینشن نہیں رکھتے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بہت ہی بخوبی طور پہ پاکستان آگے آنے والے دنوں میں اور مہینوں میں بہترین طریقے سے ترقی کی راہ پہ چل جائے گا۔ اچھا، اس کی تصدیق بین الاقوامی جو تجزیہ کار ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔
بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا سر، کاروباری طبقے کے حوالے سے خاص طور پر اگر ہم بات کریں تو آنے والے بجٹ سے وہ کیا ایکسپیکٹیشنز رکھ رہا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ معیشت بہتری کی جانب تو جا رہی ہے، لیکن ابھی بھی ہمیں بہت سارے چیلنجز اس وقت درپیش ہیں اور ان سے بھی حکومت نمٹنے کی پوری کوشش کر رہی ہے. ایسی صورتحال میں جو بجٹ آئے گا کاروباری طبقے کو کتنا ریلیف دے سکے گا؟ دیکھیں، کاروباری طبقے کے لیے اب وہ جو مواد ہوتے تھے پچھلی حکومتوں میں جس سے چند کاروباری لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا مگر عوام کو نقصان، وہ تو اب آئے گا نہیں. یہ تو کاروباری لوگ جو ہے اب بھول جائیں. دوسری جانب ہم بات کریں گے کہ جناب کون سی چیزوں پہ آئے گی حکومت کا فوکس. حکومت کا فوکس ہوگا کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کرنا. حکومت کا کوشش یہی ہوگا کہ جناب کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کرنے کے لیے ان چیزوں کے اوپر سے ڈیوٹیاں ہٹائیں جس کی وجہ سے یہاں پہ پروڈکشن میں مہنگائی آ جاتی ہے. کیونکہ جب کاسٹ آف پروڈکشن جب آپ کا نیچے آتا ہے تو پھر چیزیں سستی ملتی ہیں. ظاہر صنعت کار کو چاہیے، ان کے بہت سی را مٹیریلز ہیں جس کے اوپر حکومت کی فوکس یہ ہوگا کہ ان را مٹیریل جو کہ انڈائریکٹ وے میں اور ڈائریکٹ وے میں پاکستان کی جو انڈسٹری ہے اس کی پروڈکشن کو جو ہے نا وہ وائبل بنائے. تو اس صورت میں آپ دیکھیں گے مختلف را مٹیریلز کے اوپر سے ڈیوٹیاں کم ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئے گی. دوسری جانب عوام کے حالات بہتر کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ وہ کیونکہ ٹیکسز تو آلریڈی جا چکے ہیں مگر اب ہمیں مواقع پیدا کرنے ہوں گے. تو وہ مواقع پیدا کرنے کے لیے حکومت جو ہے مختلف انسینٹیوز جو ہے وہ اناؤنس کریں گی. پھر اس کے علاوہ امید یہ کیا جا رہا ہے کہ جناب سیلریز کے اندر انکریمنٹ آئے گی، کیونکہ جو حالات جس حساب سے مہنگائی آ چکی ہے تو اسحاق ڈار صاحب کی حکومت اس چیز کو ریئلائز کرتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ جی ہمارا جو بیسک سیلری سٹرکچر ہے اس کو بھی بہتر بنایا جائے. پھر خاص طور پہ فوکس یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ جناب کہ ہمارا جو ہے ایگریکلچر گروتھ، کیونکہ ایگریکلچر گروتھ بہت ضروری ہے ہمارے ملک کے لیے، کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر اس کی گروتھ نہیں ہوتی تو ہمارا زیادہ تر جو ریونیو خرچ ہو جاتا ہے امپورٹ میں ہوتا ہے، جیسے کہ مختلف آپ نے دیکھے اشیاء ہم امپورٹ کرتے آ رہے ہیں. تو اسحاق ڈار صاحب ایگریکلچر گروتھ کی طرف جائیں گے. پھر ہم دوسری جو جانب جائیں گے انرجی سیکٹر کی طرف. مختلف انسینٹیو دیے جائیں گے کہ مزید نئے ریفائنریز لگائی جائے، کیونکہ ہم جو موجودہ حالات میں جس طرح ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے ہمارے پاس جو ہے وسائل جو ہے ہمیں بڑھانے پڑیں گے. اس صورت میں فورن انویسٹرز کو لانے کے لیے ہم نے مختلف پالیسیز کے اوپر جو حکومت کام کر رہی ہے، جو آئندہ آنے والے اب جو انشاءاللہ کچھ دنوں میں بجٹ آئے گا آپ نمایاں طور پہ نظر آئے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے پھر نئے جو انویسٹمنٹس آئیں گے. اس سے پہلے کی حکومتوں میں جتنے بھی جو بجٹ پیش ہوئے تھے اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ لکوڈ کارگو بہت آیا تھا اور لکوڈ انویسٹمنٹس آئی تھی. ہماری یہاں اس وقت جو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے فکسڈ ایسٹس آئیں گے، یعنی انڈسٹریز ڈیولپ کرنے کے لیے نئے انڈسٹریز کو موقع ملیں گے، ان کو ٹیکس ریلیف ملے گا. تو پاکستان میں نئے انویسٹرز اور جو شخص صنعت لگانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے بڑے مواقع آئیں گے انشاءاللہ اس بجٹ میں. ہم دیکھتے رہے گزشتہ 4 برس میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہ ہونے کے برابر تھی اور بہت سارے ہماری معاشی مشکلات کا سبب بھی یہی بنا. اور دوسرا یہ کہ اس وقت دنیا میں اگر ہم دیکھیں انفلیشن، خاص طور پر فوڈ انفلیشن کی، آپ نے ایگریکلچر کی بات کی تو فوڈ انفلیشن کا شکار ہے پوری دنیا اور مہنگائی اپنے عروج پر ہے پوری دنیا میں. ایسے میں آپ نہیں سمجھتے ہمارے پاس اپرچونٹی ہے ہم اپنے کسانوں کو مزید انسینٹیوز جن کا آپ نے ذکر کیا ہے اس سے زیادہ ان کو موٹیویٹ کرتے ہوئے انویسٹمنٹ کی طرف لائیں، ایگریکلچر میں انویسٹمنٹ، جدید ٹیکنالوجی کے لیے، اور انہیں ساتھ ساتھ زرعی آلات کے لیے بھی انسینٹیو دیا جائے اور ان کو سبسڈیز دی جائے تاکہ پاکستان کی زراعت بہتر ہو اور ہم نہ صرف اپنے لیے بلکہ ہم دنیا کو ایکسپورٹ بھی کر سکیں. بالکل درست فرمایا. دیکھیں یہی اسحاق ڈار اور اس حکومت کی جو پالیسیز جب سے آئے ہیں وہ اسی کے اوپر ورک کر رہے ہیں. نمبر 1 ہے جی ایگریکلچر گروتھ کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. نمبر 2 ہے جی آئی ٹی سیکٹر میں آپ نے دیکھا ہوگا سروس انڈسٹری کے اوپر بہت کام کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ وہ انڈسٹری ہے چاہے حالات دنیا بھر کے کیسے بھی ہو، سروس انڈسٹری ہمیشہ سے آپ کو کارکردگی کرتے ہوئے نظر آتی ہے. سروس انڈسٹری کے بعد آپ یہ دیکھیں جو ہمارا جو مین فوکس ہوتا ہے آئل کے بائی پروڈکٹس ہے. ریفائنری جن ملکوں میں لگتی ہے، چائنا کی ڈیولپمنٹس بھی آج بھی ہم کہتے ہیں اس کی وجہ ہے جی جناب ان کی ریفائنریز. پاکستان میں جتنی ریفائنریز لگیں گی تو آپ کو آئل، پیٹرول، مختلف اشیاء جو ہم فیول، فرنس آئل، یہ سارے پروڈکٹس جو نکلتے ہیں آئل سے
یہ سستے ملیں گے. یہ جب سستے ملتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں نا, ہمارا جو سب سے بڑا جو مسئلہ آتا ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کا آتا ہے, اور پھر اس کے اندر اگر ہمارے پاس مزید ریفائنریز ہوں گی, اور جیسے کہ اسحاق ڈار صاحب نے آلریڈی ایسا اوپن ٹریڈ سسٹم رکھ دیا ہے کہ اب ہم تیل جو ہے چاہے رشیا سے منگائے, سعودیہ سے منگائے, مختلف ممالک سے منگائیں گے, تو ہمارے پاس بہت ہی وائبل قسم کی پوزیشن آ جائے گی. بالکل بہتری کی جانب جائے گی معیشت بھی, اور یقیناً ہم دیگر مسائل پر بھی قابو پانے میں کامیاب ہو پائیں گے. بہت شکریہ ندیم مولوی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو آپ نے وقت دیا. اور نوجوانوں پر فوکس, اور اس حوالے سے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز بھی آپ کو آگاہ کرتا رہتا ہے نوجوانوں کے لیے جو منصوبے اور جو تجاویز سامنے آ رہی ہیں. بالکل. وفاقی وزیر منصوبہ بندی پروفیسر احسن اقبال کہتے ہیں کہ قومی املاک اور فوجی تنصیبات کی توڑ پھوڑ سیاسی مظاہرہ نہیں بلکہ دہشت گردی ہے. لاہور میں یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاستی اداروں کی بے حرمتی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. احسن اقبال نے کہا کہ انقلاب کی باتیں کرنے والے 2 دن بھی جیل برداشت نہیں کر سکے. جو کہتے تھے کہ ہم انقلاب لے کر آئیں گے, تو یہ تو ایک دن اور 2 دن کی جیل برداشت نہیں کر سکے. ہم نے تو سختیاں بھی دیکھیں, میں نے ذاتی طور پہ گولی بھی کھائی, لیکن نہ سیاست چھوڑی نہ اپنی جماعت چھوڑی. اسی طرح ہمارے قیادت نے اور سب لوگوں نے 2 سال 1 سال 6 مہینے جیل میں کاٹی. ان حالات میں ہماری لیڈرشپ نے جیل دیکھی لیکن کبھی ماتھے پہ شکن نہیں آئی. 9 مئی کو جو واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد خود پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت سے لوگ اس سیاست کے ہمنوا نہیں ہیں کہ جو اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا چلا رہا ہے. پی ٹی آئی کو پاکستان دشمن, پاکستان کے قومی اداروں کو تباہ کرنے کے لیے, بدنام کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ ترقی یافتہ قوموں کا مقابلہ کرنے اور آگے بڑھنے کے لیے ہمیں اپنے وسائل پر انحصار کرتے ہوئے اس کا مؤثر استعمال یقینی بنانا ہوگا. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عمران خان نے 19 سال سے لوگوں کو جھوٹی جعلی تصویروں اور مصنوعی بیانیے سے ذہن سازی اور بیوقوف بنا کر ملک دشمنی, دہشت گردی, شہداء اور غازیوں کی بے حرمتی سکھائی. عمران خان کے ٹویٹ پر رد عمل دیتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ جھوٹے یہ تصویر 1 سال پرانی نوشہرہ میں آئل ڈیپو میں لگنے والی آگ کی ہے. اب بس اپنی مجروح انا کی تسکین کے لیے آرام سے 2 جھنڈوں کے درمیان بیٹھ کر رات کو کامیڈی شو لگایا کرو. انہوں نے کہا کہ کسی رات شو میں اپنے گھناؤنے اور ناقابل معافی جرائم پر ان والدین سے معافی بھی مانگو جن کے بچوں کو گمراہ کر کے تم نے انہیں آزمائش میں ڈالا ہے. وزیر اطلاعات نے کہا کہ ان شہداء اور غازیوں کے خاندانوں سے معافی مانگو جن کے دل تم نے زخمی کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حقوق کی خلاف ورزی معاف نہیں فرماتا. ملک آئین کے تحت چلتا ہے, کوئی فرد ملک کو کنٹرول نہیں کر سکتا. پاناما کیس میں آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی گئی. سپریم کورٹ نے نواز شریف کو پارٹی صدارت سے بھی ہٹایا اور نااہلی کو تاحیات قرار دیا. آئین اور قانون میں یہ کہیں نہیں کہ نااہلی تاحیات ہوگی. یہ کہنا ہے وزیر اعظم کے معاون خصوصی عرفان قادر کا. وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. کانفرنس کی تفصیل بتائیں گے وقار حیدر. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عرفان قادر کہتے ہیں سب ادارے آئین کے تابع ہیں, ہر ادارے کی حدود آئین میں درج ہیں, کوئی فرد واحد پاکستان کو کنٹرول نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا اداروں میں کام کرنے والے اگر آئین کا احترام کرتے ہیں تو ان کی عزت بھی ہونی چاہیے. ہمیں آئین کو فوقیت دینی ہے. انفارچونیٹلی یہاں پہ جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس ہو رہی ہے, اور اس میں کس طرح سے بینچز بنائے جاتے ہیں اور کس طرح سے چیف جسٹسز جو ہیں فرام ٹائم ٹو ٹائم سارے ملک کی سیاست کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے رہے, اور ملک کے مختلف اداروں کو خاص طور پہ حکومت کو وہ سبجوگیٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے, یا حکومتی معاملات کو ایگزیکٹو کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے, یا سیاست کو وہ اپنی ڈگر پہ چلانے کی کوشش کرتے رہے. معاون خصوصی عرفان قادر کہتے ہیں پاناما کیس میں آئین و قانون کی خلاف ورزی کی گئی. یہ فیصلہ سراسر خلاف آئین تھا. جب ان کے خلاف پاناما میں فیصلہ ہو گیا اور وہ نااہل ہو گئے تو سوال یہ پیدا ہوا کہ میاں نواز شریف کی جو نااہلی ہے اس کی مدت کتنی ہوگی. تو اس بینچ نے, جس میں کہ یہ جج صاحبان شامل تھے, میاں ثاقب, یہ موجودہ جو ہے بندیال صاحب, اعجاز الاحسن صاحب, عظمت سعید صاحب اور سجاد علی شاہ صاحب, انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے یہ فار لائف ہے. آئین پاکستان میں یہ لفظ لکھا نہیں ہے
کہ ڈسکوالیفیکیشن فار لائف ہے. میاں نواز شریف کا فیصلہ غلط تھا تاحیات نااہلی کا، اور جہانگیر ترین کا بھی غلط تھا تاحیات نااہلی کا. عرفان قادر نے کہا کسی کو انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار نہیں. پنجاب اور کے پی میں الیکشن سے متعلق فیصلہ آئین کے مطابق نہیں تھا، اس لیے 14 مئی کو انتخابات نہیں ہوئے. انہوں نے کہا عدلیہ میں بھی تقسیم نظر آ رہی ہے. عرفان قادر کہتے ہیں حکومت چاہتی ہے پارلیمان اور عدلیہ مضبوط ہوں. وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. سپریم کورٹ میں پنجاب میں انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کو اٹارنی جنرل کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ نیا نظر ثانی قانون بن چکا ہے. نئے قانون کے تحت نظر ثانی درخواست کا دائرہ کار اپیل جیسا ہے. اب نظر ثانی درخواست کی سماعت لارجر بینچ ہی کر سکتا ہے. چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اٹارنی جنرل کو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کے حوالے سے حکومت سے ہدایات دینے کا حکم دیا. چیف جسٹس نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے دائرہ کار کی کسی حد تک جائزے کی ضرورت ہے. عدالت کے فیصلے بھی اسی حوالے سے کچھ راستے تجویز کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آڈیو لیکس کمیشن سے متعلق معاملے میں عدالت نے اہم نکات اٹھائے تھے. عدالت کسی چیز کو ختم نہیں کر رہی، ہم صرف عدلیہ کی آزادی کا تحفظ چاہتے ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ میمو گیٹ کمیشن، احمد آباد کمیشن اور سلیم شہزاد کمیشن نے نوٹیفیکیشنز چیف جسٹس کی منظوری یا اجازت سے تشکیل پائے. کمیشن کے لیے ججز کے نام ہمیشہ چیف جسٹس کی منظوری سے فائنل ہوئے. اب یہ روایت کیوں توڑی گئی؟ انہوں نے کہا کہ وہ یقینی طور پر خود کو کمیشن میں نامزد نہ کرتے. چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ وہ پل کا کردار ادا کریں. تمام آئینی اداروں کو احترام دیا جانا چاہیے. سیاسی درجہ حرارت، معیشت اور امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں کر سکتا. عدالت نے معاملے کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی. پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کی شدید مذمت کرتے ہیں اور شہداء کے خاندانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. فوجی اور سویلین تنصیبات کو نقصان پہنچنے پر شرمندہ ہیں. انہوں نے کہا کہ پارٹی میں بھی کبھی انتشار کی سیاست کی حمایت نہیں کی. رپورٹ کر رہے ہیں رضوان عارف. پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے سینیٹرز نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات سے متعلق سینٹ میں مذمتی قرارداد جمع کروا چکے ہیں. ہم پاک فوج سے ہیں اور افواج پاکستان ہم سے ہے. انہوں نے کہا کہ تشدد اور لاقانونیت کو ہرگز تسلیم نہیں کر سکتے. 9 مئی کو یہ انسیڈنس ہوا ہے، اس ساری چیز کو ہم نے کنڈیم کیا ہے، اور کسی پارٹی نے کسی نے ریزولوشن جمع نہیں کرایا تھا اس وقت جس وقت ہم لوگوں نے جمع کرایا ہے. ہمیں اس چیز پہ بہت زیادہ افسوس ہے جو ہوا ہے، اس لیے کہ یہ ہمارا ملک ہے. جناح ہاؤس کو جلایا گیا، پھر ہم نے دیکھا پشاور میں ریڈیو پاکستان کو آگ لگائی. میں اس کی پرزور مذمت کرتی ہوں. ہم لوگوں نے کبھی اپنی پارٹی میں سیکھا ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ کسی قسم کی وائلنس کریں گے. جو کچھ ہوا وہ بہت برا ہوا. 9 مئی کو پاکستان کے جو یادگار، جو شہداء کے املاک کو جو نقصان پہنچائے ہیں، اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. لوگوں کی پرائیویٹ املاک اور جس طرح سے فوج کی تنصیبات، ان کے اوپر جس طرح سے حملہ کیا گیا، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. ہم پاکستانی ہیں، ہم اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں، اپنی ملک سے محبت کرتے ہیں. محب وطن پاکستانی جو ہوتا ہے وہ اس کی مذمت ہی کرے گا، اور وہ اپنے افواج پاکستان کی، نوجوانوں کی اور آفیسر سب کی سپورٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ ہماری فوج ہے. 9 مئی کا جو سیاہ دن ہے وہ تاریخ کا ایک بدنما دن ہے. سب سے پہلے یہ ملک ہونا چاہیے. جو بھی مشکل وقت آتا ہے تو سب سے پہلے فرنٹ لائن پہ یہی ایک ادارہ ہے کہ اپنے ملک کے محافظ اور اپنے ملک کے عوام کے محافظ بنتے ہیں. پہلے بھی اس چیز کی مذمت کر چکا ہوں، اور ابھی جو سینیٹر فیصل نے ہماری جوائنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے اس کی میں تائید کرتا ہوں، اور ایک دفعہ پھر مذمت کرتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز نے 9 مئی کے واقعات کی آزاد تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کے واقعات پاکستان کے دل پر حملہ ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم پاکستانی ہیں، ملک اور فوج سے محبت کرتے ہیں. تحریک انصاف خواتین ونگ پنجاب کی سینئر نائب صدر کنیز فاطمہ نے تحریک انصاف کو خیر آباد کرتے ہوئے تمام عہدوں سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاستی اداروں پر حملے کرنا اور پرتشدد واقعات کا ارتکاب کسی سیاسی جماعت کو زیب نہیں دیتا. رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود اور ڈپٹی کمشنر لاہور رافعہ حیدر نے کوٹ لکھپت جیل کا دورہ کیا اور قیدی خواتین سے ملاقات کی. قیدی خواتین سے جیل میں دی جانے والی سہولتوں کے بارے میں دریافت بھی کیا. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود نے کہا کہ جیل میں خواتین سے بدسلوکی کی باتیں بے بنیاد اور من گھڑت ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کی پی ٹی آئی رہنما خدیجہ شاہ سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور وہ بالکل تندرست ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر کسی قیدی کو کوئی طبی مسئلہ ہو تو جیل میں ڈاکٹرز موجود ہیں.
ایک ایک کر کے ہم نے ہر ایک سے بات کی ہے اور اس میں جتنے بھی نام ہیں اس میں 9 جو ہے ستائیدی پریڈ پہ بند ہے اور 1 ڈاکٹر یاسمین راشد ہے. ہم نے جن سے سب سے ملاقات کی ہے ان سب سے یہ تک پوچھا ہے کہ ان کو کوئی پرابلم ہے تو وہ بھی ہمیں بتائیں. اس قسم کا کوئی یہ صرف ریومرز ہیں جو پھیلائی گئی ہیں. دیکھیں میں آپ کو باری باری سب ان کے بارے میں بتاتے ہیں. ایون ان کو یہ فیسلٹی بھی میسر ہے اگر گھر سے یہ کچھ چیز منگوانا چاہتے ہیں. القادر ٹرسٹ کرپشن کیس میں عمران خان کی درخواست ضمانت پر سماعت 31 مئی کو ہوگی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی پیشی کے حوالے سے سرکولر جاری کر دیا ہے. القادر ٹرسٹ کرپشن کیس میں درخواست ضمانت پر سماعت اسپیشل ڈویژن بینچ کرے گا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت امتیاز پر مشتمل بینچ یہ سماعت کرے گا. بلوچستان میں قبائلی امور کے وزیر ضیاء لانگو نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعے میں ملوث افراد سے شرپسندوں کی طرح نمٹا جائے. وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ہدایت پر جناح ہاؤس لاہور کا دورہ کرنے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ جنگ میں بھی مذہبی عقیدت کے مقامات کے تقدس کا خیال رکھا جاتا ہے مگر 9 مئی کے شرپسندوں نے جناح ہاؤس کی مسجد کو بھی نقصان پہنچایا. 9 مئی کے واقعات سے شرپسندوں کی ذہنی ترجیحات کا اندازہ ہوتا ہے. صوبائی وزیر نے مزید کہا کہ سیاستدانوں کی گرفتاریاں ہوتی رہتی ہیں مگر اس طرح کا رد عمل ناقابل برداشت اور قابل مذمت ہے. سینیٹر دنیش کمار نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کی پاکستان کی پوری اقلیتی برادری نے بھرپور مذمت کی ہے. انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو بھارت میں خوشیاں منائی گئیں مگر 25 مئی کو قوم نے یوم تقدیم شہداء منا کر ثابت کر دیا کہ پوری قوم اپنے شہداء کے ساتھ کھڑی ہے. انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے عسکری ٹاور حملے اور جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں گرفتار پی ٹی آئی رہنما اعجاز چودھری کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے. پولیس نے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر آج عدالت میں پیش کیا. تفتیشی افسر نے اعجاز چودھری کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی جو عدالت نے مسترد کر دی. انسداد دہشت گردی عدالت کی ایڈمن جج ابھرگل نے کیس پر سماعت کی. اور مقبوضہ جموں کشمیر میں آزادی پسند رہنماؤں اور تنظیموں کا کہنا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی ہندوتوا حکومت 2024 کے انتخابات جیتنے کی خاطر اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو بحال کرانے کے لیے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کو پھانسی دینے کی سازش کر رہی ہے. حریت رہنما اور تنظیموں نے سری نگر سے اپنے بیانات میں نئی دلی کی ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے کے بھارت کی بدنام زبانہ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کے اقدام کی شدید مذمت کی جس کے تحت حکمران بی جے پی کی طرف سے رچائی گئی سازش کے حصے کے طور پر یاسین ملک کے لیے سزائے موت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. انہوں نے این آئی اے کے اقدام پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ کشمیری قیادت کو ختم کرنے کا سوچا سمجھا منصوبہ ہے. یہ اقدام نسل پرست حکومت کی متعصبانہ ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے جو ہر اس کشمیری کو قتل کرنا چاہتی ہے جو کشمیر پر بھارتی بیانی کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے. ناظرین، جعلی مقابلے اور ماورائے عدالت قتل ہندوستانی فوج کی پہچان بن چکے ہیں. بھارتی فوجی افسروں نے اپنے کریئر بنانے کے لیے خطے میں امن داؤ پر لگا دیا. بھارتی فوجی افسران ترقی، تمغوں اور اچھی رپورٹ کے لیے جعلی آپریشن اور انکاؤنٹرز کرنے لگے ہیں. منصوبے کے مطابق مجبور کشمیریوں کو پیسے کا لالچ دے کر سمگلنگ پر آمادہ کیا جاتا ہے اور موقع ملنے پر بے خبر سمگلرز کو جعلی آپریشن میں مار دیا جاتا ہے. بعد میں اسے آپریشن کا رنگ دے کر ذاتی تشہیر کی جاتی ہے اور الزام پاکستان کے سر تھوپ دیا جاتا ہے. پاکستانی خفیہ ایجنسیوں نے 4 فروری کو سی آئی ٹی کشمیر کا جموں کشمیر پولیس کے سربراہ کو لکھا جانے والا مراسلہ بے نقاب کیا تھا. مراسلے میں 3 راجپوت کے حاجی پیر سیکٹر 12 جاٹ کے اڑی سیکٹر اور لیفٹیننٹ کرنل اکشنت کے ضلع کپواڑہ میں جعلی آپریشن کا ذکر کیا ہے. بھارت 1989 سے لے کر اب تک 7,000 سے زائد کشمیریوں کا ماورائے عدالت قتل کر چکا ہے. 18 جولائی 2020 کو بھارتی فوج نے 3 کشمیریوں کے ماورائے عدالت قتل پر بریگیڈیئر کچوچ کو معطل کیا تھا لیکن جنوری 2021 میں یدھ سیوا میڈل سے بھی نواز دیا. اسی طرح 3 فروری 2022 کو بھارتی فوج نے شبیر احمد کو بانڈی پورہ سے اسلحے سمیت گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا جبکہ سی آئی ڈی کشمیر کے مطابق شبیر احمد 19 جنوری سے زیر حراست تھا. اسی پر بات کریں گے ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر منور حسین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا. سر، ایک این آئی اے کی جانب سے جس طرح سے درخواست کی گئی ہے کہ یاسین ملک کی سزا کو تبدیل کیا جائے، عمر قید کی سزا کو سزائے موت میں تبدیل کیا جائے. اس سے قبل ہم دیکھتے ہیں کہ بھارتی قید میں ہی معروف کشمیری رہنما ان کی بھی شہادت ہوئی. تو اب بھارت اس طرح کے منصوبے بنا کر کیا صرف عوام کو بیوقوف بنانا چاہتا ہے؟ کشمیریوں کے عزم کو تو وہ نہیں متزلزل کر سکا.
देखें, बुनियादी तौर पे अगर भारत की हिस्ट्री देखें तो उसके अंदर यही पैटर्न आपको नज़र आता है कश्मीरियों के हवाले से, लेकिन इस हुकूमत में आपको इसके अंदर ज़्यादा सख्ती मालूम होती है, देखने में मिलती है। उसकी बुनियादी वजह यह कि एक तो यासीन मलिक अली गिलानी की वफ़ात के बाद सबसे ज़्यादा मुअतबर तरीन रहनुमा समझे जाते हैं और कश्मीरी अवाम उनके पीछे खड़ी है, तो लिहाजा एक तो ये रीज़न है जिसकी वजह से वो उनको टारगेट करना चाह रहे हैं। और उसके साथ साथ जो दूसरी अहम वजह है वो बीजेपी का सियासी मकासद हासिल करना है। अभी हमने देखा कि कर्नाटका के अंदर, अरुणा प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर बीजेपी ने शिकस्त खाई है और तकरीबन जो इलेक्शन 2024 में होने हैं उसके अंदर कम से कम 35 से 40% उनको वोट दरकार हैं। तो इस तरह के ड्रामे आप मजीद देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के हवाले से। और तीसरा अहम पॉइंट ये है कि ये जो NIA का इस्तेमाल है, अदलिया के कंधे पर रख के बंदूक चलाना है, बुनियादी तौर पे वो अपने रियासती जो सुतून हैं जिसके ऊपर रियासत चलती है उनको कमज़ोर किया जा रहा है। तो लेकिन आपने कश्मीरियों का देखा एहतजाज इस वक्त, इतनी पाबंदियों के बावजूद जो सिंबॉलिक उन्होंने प्रोटेस्ट किया है बड़ी तादाद में, स्याह झंडे, स्याह पट्टियाँ और फिर जंजीरें बांध कर, तो बड़ा पावरफुल है जो एहतजाज है। अब ये इम्तिहान शुरू होता है यहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी का, यूनाइटेड नेशंस का, इंसानी हुकूक की जो तंजीमें उनका, कि वो इसके ऊपर क्या रद्द अमल देते हैं भारत की इस दहशत गर्दाना पॉलिसी जो कश्मीरी बेगुनाह लोगों के खिलाफ वो कर रहे हैं। पाकिस्तान को ये करना चाहिए कि इस वक्त डिप्लोमेटिक एक्टिविज्म का मुजाहरा करना चाहिए और उसके साथ मैं समझता हूँ कुलभूषण यादव हमारे पास है, इस हवाले से हमें उनको एक धमकी भेजनी चाहिए भारत को कि वो जरा केयरफुल अपना बिहेवियर रखें इस हवाले से। जी बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ जाली ऑपरेशंस भी भारत की जानिब से हमेशा किए जाते हैं और मावराए अदालत कत्ल की जो सरगर्मियां हैं, जो कार्रवाइयां हैं, वो भी जारी रहती हैं। और जैसा कि अभी कुछ देर पहले भी हमने बात की कि इल्ज़ाम फिर पाकिस्तान पर डाल दिया जाता है, पाकिस्तान के सर डाल दिया जाता है और कहा जाता है कि ये पाकिस्तानी लोग हैं जिन्होंने इन्हें कत्ल किया। अब इस तरह की सिचुएशंस में कि अगर आप खुद कार्रवाइयाँ करते हैं और डॉक्टर साहब फिर उसके बाद इल्ज़ाम अगर पाकिस्तान पर डाला जाता है तो हम सिचुएशन को किस तरीके से संभालेंगे, इस हवाले से मजीद बात भी करेंगे। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, पूरी कोशिश करेंगे कि उनसे दोबारा राब्ता किया जाए। भारत की जानिब से जो एक हठधर्मी का सिलसिला है वो भी अपनी जगह पर मौजूद है, दूसरी जानिब पाकिस्तान हमेशा अमन की बात तो करता है लेकिन उस बात पर भारत की जानिब से कोई मुस्बत रवैया, कोई मुस्बत जवाब हम देखते हैं कि हमारे सामने नहीं आता। फिर जाली मुकाबले और मावराए अदालत कत्ल की कार्रवाइयाँ भी हमारे सामने हैं। दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर के अंदर हालात को नॉर्मल दिखाने की कोशिश भी की जाती है, वहाँ पर आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिश भी की जाती है। तो दोनों तरफ जो एक सिचुएशन क्रिएट करके दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश है कश्मीरियों की जिद्दोजहद से, उस पर भी कुछ बात करेंगे। और ये कोशिश कामयाब नहीं हो रही। हमने देखा कि कुछ दिन कबल वहाँ पर G20 इजलास हुआ और इस इजलास में बहुत सारे ममालिक ऐसे थे जिन्होंने शिरकत नहीं की। इसी वाले से बात हम कर रहे हैं। डॉक्टर मुनव्वर साहब बहुत शुक्रिया, दोबारा से हम उसी पॉइंट पर जाएंगे। हम देखते हैं कि भारत खुद कार्रवाइयाँ करता है और इल्ज़ाम धरता है पाकिस्तान पर। कितना खतरनाक है दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिए और खित्ते के अमन के लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि खित्ते में अमन के हम ख्वाह हैं। हम तो हमेशा कोशिश करते हैं कि खित्ते में भी अमन कायम हो, दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो भी नॉर्मल हों, वो भी किसी तरीके से पुरअमन ही रहें। लेकिन भारत का जो ये रवैया है, इल्ज़ामात पाकिस्तान पर धर देना, कार्रवाइयों से ना रुकना, कितना खतरनाक है? देखिए जी, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तो हमारे सामने है और वो जो एक्स गवर्नर थे कश्मीर के, उन्होंने बताया कि पुलवामा भी एक ड्रामा था, तो उड़ी भी इस तरह का ड्रामा है और इस तरह के बहुत सारे और भी आप देखेंगे अपने सियासी मकासद को हासिल करने के लिए। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी को और स्पेशली जो नए पोल हैं पावर्स के, उनको ये समझना होगा, भारत के ऊपर प्रेशर डालना होगा कि दोनों न्यूक्लियर पावर हैं। अगर इस खित्ते में अमन नहीं है तो इसका डोमिनो इफेक्ट बाकी खितों के ऊपर भी पड़ेगा। और वो जो चाहते हैं, फॉर इंस्टेंस चाइना जो चाहता है कि कनेक्टिविटी हो, जिसके अंदर पाकिस्तान का एक अहम किरदार है, वो फिर कनेक्टिविटी का जो ख्वाब है वो अधूरा रह जाता है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ भारत को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हुए एक मुअज़्ज़ब रियासत के तौर के ऊपर अपना किरदार अदा करना चाहिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। इस खित्ते में एक बड़ा मुल्क है, उसके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा आयद होती है। और फिर वो एक तरफ तो राग अलापते हैं कि वो इस वक्त भारत जो है वो सेंटर है दुनिया की डिप्लोमेसी का, और दूसरी तरफ इस तरह की जो उनके बिहेवियर हैं वो बड़े अजीब व गरीब हैं। अब उसकी एक मिसाल आप ले लीजिए कि नए पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग उन्होंने जिसका इफ्तिताह किया है, एक तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने वहाँ पे उन्होंने उस पर प्रोटेस्ट किया, उन्होंने शिरकत नहीं की। लेकिन उसके अलावा फिर आप दूसरा ये देखें कि सारे हिंदू मजहब के
जो पंडित थे वो वहां पे मौजूद थे और कोई और मजहब का वहां पे रहनुमा मौजूद ही नहीं था। तो ये सेकुलर भारत का जो असल चेहरा है वो हमारे सामने है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस हवाले से समझना होगा और दिस इज द टाइम टू एक्ट। तो डॉक्टर साहब, इंटरनेशनल कम्युनिटी की क्या सिर्फ यही जिम्मेदारी है कि रिपोर्ट्स जारी कर दी जाएं और भारत को ना कोई वार्निंग दी जाए, ना कोई मुतालबा किया जाए, ना भारत पे किसी किस्म की पाबंदी आयद की जाए? इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी अगर हम देखते हैं किसी कमज़ोर मुल्क में हो या फिर किसी ऐसे मुल्क में जहाँ पर अपने किसी किस्म के मुआशी मफादात ना हो, वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो, तो उसके ऊपर तो पाबंदियाँ लग जाती हैं या फिर बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि इंटरनेशनल फोर्सेज वहाँ पर इंटरवीन भी करती हैं। ये बड़ा आपने ज़बरदस्त सवाल उठाया, बल्कि उसका जवाब आपके खुद सवाल के अंदर ही मौजूद है। इकनॉमिक जो उनके मफादात हैं, सियासी जो मफादात हैं, स्ट्रेटेजिक जो इंटरेस्ट है, उसकी बुनियाद के ऊपर जो बिहेवियर है, और वैसे भी इंटरनेशनल सिस्टम आपको कमज़ोर रियासतों के खिलाफ एक्शन लेते हुए नज़र आता है। आपको सूडान में नज़र आएगा, इंडोनेशिया के हवाले से जब ईस्ट तैमूर का मसला हुआ तो वहाँ पे एक्शन लेते हुए नज़र आया, लेकिन नॉर्थ कोरिया के ऊपर वो बिल्कुल खामोश खड़ा हुआ है, भारत के ऊपर वो बिल्कुल खामोश खड़ा हुआ है, इजराइल के ऊपर वो बिल्कुल खामोश आपको नज़र आता है। तो जहाँ पे डिटेरेंस मौजूद है, उन्हें समझ आता है, वहाँ पे वो फिर हाथ नहीं लगाते। अब यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त डिबेट है बुनियादी तौर पे कि जो प्रैग्मेटिज्म है वो ज़्यादा अहम है, यानी मफादात को देख कर रियासतें एक्ट करती रहेंगी और इंटरनेशनल सिस्टम को हमेशा रिस्की रखेंगे, उसमें नारकी रखेंगे, या फिर वो जो एक मोरल वैल्यूज़ हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आप चेक रखते हैं पावर्स के क्रूड इस्तेमाल के ऊपर, क्या वो वैल्यूज़ भी इंसान ज़ात की जो अक़दार हैं, जिसमें अमन है, जिसमें बहादुरी को अप्रिशिएट किया जाता है, जिसमें आज़ादी को इज़्ज़त दी जाती है, जिसमें इंसान की जान माल और उसकी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, जिसमें राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात की जाती है, उसको मुकद्दम रखेंगे। हमने देखा है कि इंटरनेशनल मोरालिटी काम भी करती आई है और पावर के ऊपर चेक भी हमें होते हुए नजर आया। मिसाल के तौर पे 2021 में जब इजराइल ने अटैक किया, आपने देखा फ़लस्तीनियंस के ऊपर, तो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी और सिटीजन जर्नलिज्म उठ के खड़ी हो गई, उसको कंटेन किया। और आज भी लोग जो है उठते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, चाहे वो कश्मीर के हवाले से हो, चाहे वो फ़लस्तीन के हवाले से हो। मेरा ख्याल है कि जो रियासतें हैं बुनियादी तौर के ऊपर, चूंकि उनके हाथ में पावर है, तो रियासतें अपने मफादात की खातिर खामोश रहती हैं, लेकिन उनके लोग खामोश नहीं होते। तो यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि हमें अपनी जर्नलिज्म के जरिए से जो नैरेटिव है रिगार्डिंग कश्मीर और बेगुनाह कश्मीरियों के साथ जो जुल्म और सितम और बर्बरियत हो रही है, उसको दुनिया में अया करने की जरूरत है। दुनिया में अया करने की भी जरूरत है, और दुनिया को भी अब जरूरत इस बात की है कि दोहरा मयार तर्क करके मसाइल को हल करने के लिए अमली इकदाम उठाए जाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनव्वर हुसैन, आप हमारे साथ मौजूद थे। बहुत तफसील से मौजूदा सूरत हाल पर भी आपने बात की। बीजेपी की मां पर नाम नहाद एजेंसी एनआईए की जानिब से गैर कानूनी तौर पर कैद कश्मीरी आज़ादी पसंद रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक की उम्र कैद की सज़ा को सजाए मौत में बदलने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अपील, और इस पर आज होने वाली समाअत के खिलाफ पासबान हुर्रियत के ज़रिए एहतमाम मुजफ्फराबाद में शदीद एहतजाज किया गया। स्याह पट्टियाँ बांधे, स्याह झंडे लहराते, खुद को जंजीरों में जकड़े कश्मीरी मुजाहिरीन भारतीय हुकूमत और मुतासिब अदलिया के खिलाफ सरापा एहतजाज रहे। मुजाहिरीन ने मरकजी ऐवान सहाफत से इलमदार चौक तक रैली की शक्ल में मार्च किया और फलक शगाफ नारे लगाते रहे। मुकर्रिरीन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सियासी मकासद के हुसूल के लिए नाम नेहाद भारतीय अदलिया और एनआईए को कश्मीरी आज़ादी पसंद क़यादत के खिलाफ मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि एनआईए की तरफ से मोहम्मद निहायत ही काबिल एहतराम भाई जनाब इख्तियार वली साहेब, साबिक मेंबर सूबाई असम्बली, जनाब डॉक्टर इदरीस साहेब वाइस चांसलर, जनाब राशिद महमूद खान साहेब, जनाब इदरीस सागिर साहेब, जनाब आबिद यूसुफ साहेब, जनाब फरियाद खान साहेब, जनाब हाजी आबिद साहेब, और असल आज के जो हीरो हैं हमारे नौजवान साथी जिन्होंने इस टैलेंट हंट में हिस्सा लिया, लड़के लड़कियां जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजलास से आए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे आज बहुत खुशी है और मेरे लिए ये मौका बाइसे फ़ख्र है कि मैं आज आपके दरमियान पेशावर में मौजूद हूँ, और इस टैलेंट हंट के नतीजे में सामने आने वाला जो टैलेंट है
वो आज सामने खड़ा है। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी पिछली कई दहाइयों से तनज़्ज़ुली का शिकार रहा है। मैं आपको आज थोड़ा सा हॉकी के बारे में बताना चाहता हूं कि जब 1948 में और 1952 में पाकिस्तान की टीम ने ओलंपिक्स में हिस्सा लिया तो वसाइल इतने महदूद थे कि हमारे बहुत से खिलाड़ी वो नंगे पैर ओलंपिक्स में हिस्सा लेने पर मजबूर हुए। मगर इसके बावजूद कि वसाइल नहीं थे, हमने सिर्फ 4 साल बाद 1956 में बर्तानिया को सेमीफाइनल में शिकस्त देके ओलंपिक्स का सिल्वर मेडल जीता था। उस सिल्वर मेडल के खेल में भी बहुत सारे खिलाड़ी नंगे पैर खेले थे, मगर उनका जज्बा, उनका वलवला, उनका जोश ऐसा था कि उनको कोई शिकस्त ना दे सका। आज पाकिस्तान की नौजवान नस्ल, पाकिस्तान का मुस्तकबिल, हमारी जो आबादी है वो मेजॉरिटी नौजवान नस्ल पर मुश्तमिल है। आपने आगे जाकर इस मुल्क की बागडोर संभालनी है। आप में से ही निकल के बहुत सारे लोग ओलंपियंस भी बनेंगे, हॉकी के खेल को आगे भी लेकर चलेंगे। और ये हमारी जिम्मेदारी थी कि आपको ये मौका फराहम किया जाता। जैसे इख्तियार साहब ने रोशनी डाली कि 2013 में मियां नवाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की संगे बुनियाद रखी। मकसद ये था कि नौजवान नस्ल को सिर्फ नारों के पीछे ना लगाया जाए, नौजवान नस्ल को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, नौजवान नस्ल को वो हक दिया जाए जिसके वो हकदार हैं और घर की दहलीज पे जाके उनको वो हक दिया जाए। यहां पे बहुत सारी सियासी जमातों ने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की, मगर जब बारी आई लैपटॉप देने की, जब बारी आई खेलों को फरोग देने की, जब बारी आई स्कॉलरशिप्स की, जब बारी आई नौजवानों वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ पेशावर यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि टैलेंट हंट के ज़रिए सामने आने वाले नौजवानों को देखकर दिली खुशी हुई। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, इन्होंने ही आगे जाकर मुल्क की बागडोर संभालनी है। मुल्क में कौमी खेल हॉकी का बेपनाह टैलेंट मौजूद है। नौजवान नस्ल के इस टैलेंट को प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तमाम मुमकिना इक़दाम किए जाएँ जो खेलों के फ़रोग़ के लिए ज़रूरी हैं। कौमी खेल में माजी में भी कई नामवर खिलाड़ी पैदा हुए जिन्होंने आलमी सतह पर भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया और नए टैलेंट से भी हमें यही उम्मीद है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आलमी सतह पर भी पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। मुल्क में कौमी खेल के हवाले से एक वाकया जिसका मैं ख़ुसूसी तौर पे जिक्र करना चाहता हूँ, जिस तरह यहाँ पे कैप्टन कर्नल शेर खान का मुजस्मा जलाया गया, ये काम हमारा काम नहीं था, ये दुश्मनों का काम था। और शुहदा की बेहुरमती तारीख में कभी नहीं हुई जो 9 मई के स्याह दिन हमने देखी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस खैबर पख्तूनख्वा की धरती का बेटा था कैप्टन कर्नल शेर खान। जब वो लड़ा, जिस जोश और वलवले की मैं ओलंपिक्स की बात करता हूं 1956 में, साथ में ये बात भी करना चाहता हूं कि ये कैप्टन कर्नल शेर खान को जो निशाने हैदर मिला, कभी आप उस इंडियन ब्रिगेडियर का इंटरव्यू देखें, वो कहता है कि एक टाइगर हिल की पहाड़ी पर पाकिस्तान के जवान जब पेशकदमी कर रहे थे तो हमें मुश्किल पेश आ रही थी कि कैसे इनको पसपा करें, क्योंकि एक जवान बीच में खड़ा था जिसकी वजह से हम कामयाब नहीं हो पा रहे थे। तो कहते मैंने कहा कि इसको मारो,
یہ جب تک کھڑا ہے ہم جیت نہیں سکیں گے, ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے جب وہ شہید ہوئے تو میں نے کہا کہ یہ جستے خاکی میرے لے کر آؤ. یہ اب انڈین بریگیڈیئر ہے جو یہ واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. کیپٹن کرنل شیر خان کے جستے خاکی کو لایا گیا تو اس نے جیب میں سے خط نکالے, اس کو پتہ لگا کہ یہ کیپٹن کرنل شیر خان ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے جنرل کو فون کیا اور میں نے اسے کہا کہ جتنی بہادری سے یہ لڑکا لڑا ہے میرا دل کرتا ہے کہ اس کی سائٹیشن میں لکھوں, میں یہ لکھوں کہ یہ بہادری سے لڑا ہے اور اس کو اس کی بہادری کا اعزاز ضرور ملنا چاہیے. تو وہ کہتا ہے میں نے اجازت لے کے ایک چٹ اس کی جیب میں ڈالی. وہ چٹ کیا تھی؟ اس نے کہا کہ کیپٹن کرنل شیر خان of 12 Northern Light Infantry has fought very bravely and he must be given his due recognition کہ یہ بہت بہادری سے لڑے ہیں, اس بہادری کے عوض ان کو اعزاز دیا جانا چاہیے. اور جب پاکستان جستے خاکی لایا گیا تو یہ انڈین بریگیڈیئر کا خط تھا جو سامنے آیا اور اس بنیاد پہ نشان حیدر سے نوازا گیا. یہ تو ایسے غیور اور بہادر لوگوں کی دھرتی ہے. اور یہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کس کا مجسمہ ہے جس کو میں مسمار کر رہا ہوں, یہ کس کا مجسمہ ہے جس کی میں بے حرمتی کر رہا ہوں. وہ جو وطن کی حرمت پہ قربان ہو گئے, اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. اس لیے ہمارا نصب العین یہ ہے کہ نوجوان نسل کو گمراہ نہ کیا جائے, اس طرح کے پلیٹ فارمز دیے جائیں, اس طرح کے میچز کروائے جائیں تاکہ آپ کا ٹیلنٹ ابھر کے سامنے آئے. اور ٹیلنٹ نہ صرف ابھر کے سامنے آئے, آپ کو مواقع ملیں کہ انشاءاللہ آپ نے آج صوبائی لیگ میں حصہ لیا, آپ قومی لیگ تک جائیں اور قومی لیگ سے بھی آگے جائیں اور کسی دن اسی یونیورسٹی سے, اسی لیگ میں سے آپ لوگوں میں سے کوئی گرین شرٹ پہنے اور پاکستان کی بین الاقوامی سطح پر نمائندگی کرے. یہ مقصد ہے اس ٹیلنٹ ہنٹ کا. یہ مقصد ہے کہ جو حکومت کے وسائل ہوتے ہیں اس پہ سب سے زیادہ حق نوجوانوں کا ہے. اور یہ ہماری حکومت نے میاں نواز شریف کی قیادت میں, میاں شہباز شریف وزیر اعظم نے یہ جو یوتھ پروگرام کو ترجیح دی ہے اسی وجہ سے دی ہے, کیونکہ ہمارا وتیرہ یہ ہے کہ ہم باتیں کم کرتے ہیں, کام زیادہ کرتے ہیں. اور جو باتیں کرتے ہیں وہ کام نہیں کرتے. وہ آپ نے سنا نا, جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں. تو میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ پروگرام آگے بڑھے گا, یہ مزید ہاکی کی فیلڈ میں ہم وہ مقام حاصل کریں گے جو کسی زمانے میں ہمارے پاس تھا, جس میں فلائنگ ہارس سمیع اللہ, جس میں سہیل عباس کے آج بھی پینلٹی کارنر جو ہیں, پینلٹی سٹروک جو ہیں, وہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو جو ہاکی میں ٹیلنٹ پاکستان نے پروڈیوس کیا, پوری دنیا کو مات دی, تو وہ کھویا ہوا مقام حاصل کرنا ہے جس کے لیے ہم آج یہاں پہ اکٹھے ہیں. اور یہ مقصد ہے کہ ہمارے وطن کی عزت ہو, سبز ہلالی پرچم پھر کسی ورلڈ کپ کے فائنل میں لہرائے, پھر کسی اولمپک کے فائنل میں ہمارا سبز ہلالی پرچم ہمیں نظر آئے اور دنیا کو پتہ لگے کہ جس قوم کا قومی کھیل ہاکی ہے اس نے اس کھیل کا حق ادا کیا. تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ بھرپور محنت کے ساتھ, لگن کے ساتھ اس کھیل میں دل لگا کر آگے بڑھیں گے. اور بطور حکومت کے میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ ہمیشہ, آپ نوجوان ہمیں اپنے آپ سے ایک قدم آگے پائیں گے اور کوئی کمی نہیں آنے دیں گے. انشاءاللہ ہاکی کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلوا کر دم لیں گے. بہت شکریہ. میں ان اشعار کے ساتھ کہ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو,
जो यहाँ फूल खिले खिला रहे सदा, यहाँ पे खिजां को भी गुजरने की मजाल ना हो, मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो, पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ पेशावर यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2013 में नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम की बुनियाद रखी। इस प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को मौक़े फराहम करना है ताकि उनके टैलेंट को निखारा जा सके। नाज़रीन, आलमी अमन के लिए कोशां अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के 75 साल मुकम्मल हो गए। 7 दहाइयों से ज़्यादा अरसे में पाकिस्तान के फ़ौजी दस्तों का तापिंदा किरदार अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन की तारीख में सुनहरी बाब है। तफसीर इस रिपोर्ट में। ये दिन अक़वाम मुत्तहिदा का अमन बरकरार रखने की काविशों, इंसानी मसाइब के खात्मे, जंगों और अंदरूनी तनाज़ात से लैस ममालिक में देरपा अमन व अमान की सूरत हाल कायम रखने के आलमी अज़्म की अक्कासी करता है। पाकिस्तान जब से अक़वाम मुत्तहिदा का हिस्सा बना, पाकिस्तानी ब्लू हेलमेट ने दुनिया के तकरीबन तमाम बरे-आज़मों में अपनी बहादुरी और जिम्मेदारी के साथ खिदमात सर अंजाम दी। पाकिस्तानी अमन दस्ते निहायत महारत और लगन के साथ अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फोर्सेज के मिशन को पूरा करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों के मुताबिक पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क होने के नाते अमन मुशाहिदाकारों को इनके मैंडेट मुकम्मल करने के लिए पूरी मदद और मुकम्मल रसाई फराहम करता है। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के दौरान अब तक 171 पाकिस्तानी फौजी बशमूल 27 अफसरान ने आलमी सतह पर अमन की बहाली के लिए अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया, जिसके एतराफ में उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी एजाज से भी नवाजा गया। आलमी सतह पर अमन की बहाली के लिए किए जाने वाले इक़दामात में पाकिस्तानी पीस कीपर्स ने कलीदी किरदार अदा किया है, जो मुस्तकबिल में भी भरपूर अंदाज में जारी रहेगा। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। जनूबी पंजाब का जिला विहाड़ी कपास पैदा करने वाले अजला में से एक है। इस साल जिले भर में 2,20,000 एकड़ पर कपास काश्त की गई है, जो पिछले साल की निस्बत 55,000 एकड़ ज्यादा है। तफसील बता रहे हैं चौधरी हसन महमूद। कपास की मजमूई पैदावार का 80% हिस्सा पंजाब से हासिल होता है। जनूबी पंजाब का ज़िला विहाड़ी कपास पैदा करने वाले ज़िला में से एक है। इस साल ज़िला भर में 2,20,000 एकड़ रकबे पर कपास काश्त की जा रही है, जो पिछले साल की निस्बत 55,000 एकड़ ज़्यादा है। विहाड़ी की तहसील मेलसी में इस साल 1,25,000 एकड़ रकबे पर कपास काश्त की जा रही है। महकमा ज़राअत पैदावार बढ़ाने के लिए मियारी खाद, स्प्रे और ज़रूरी अद्वियात के इस्तेमाल के लिए किसानों को आगाही और रहनुमाई फराहम कर रहा है, जिससे किसान मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मेलसी में जो है वो पेस्टिसाइड की कोई कमी नहीं है और हम कोशिश है किसानों के पास क्वालिटी और म्यारी जो है वो पेस्टिसाइड्स जो है वो मुहैया हो सके। कपास के काश्तकारों को मंजूर शुदा बीजों पर फी एकड़ 1,000 रुपये सब्सिडी दी जा रही है, जबकि खादों पर भी सब्सिडी दी जा रही है और नहरी पानी की वाफर मकदार में फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म ज़री पैकेज के तहत कपास के काश्तकारों को मंजूर शुदा बीजों पर 1,000 रुपये फ़ी एकड़ सब्सिडी दी जा रही है। खादों पर रियायत के साथ पानी की मुसलसल फराहमी और सबसे बढ़कर बुवाई से पहले कपास की इमदादी कीमत 8,500 रुपये फ़ी मन मुकर्रर करने से काश्तकारों की हौसला अफजाई हुई है। नून लीग का दौर आया ना, जब भी आया है ये काटन किसान हमेशा खुशहाल हुआ है। गवर्नमेंट की माशाल्लाह अच्छी पॉलिसी है, काटन के हवाले से काश्तकारों को बहुत फ़ायदा हुआ है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ का जो ज़रूरी पैकेज है ना, वो काबिल तहसीन है। इसके ऊपर कपास की इमदादी कीमत 8500 रुपये मन मुकर्रर की गया है और नहरी पानी भी बड़े वाफर मकदार में है। बीजों पे सब्सिडी, खाद पे सब्सिडी और जो इमदादी कीमत जो मुकर्रर की है वो ज़बरदस्त है। जो इन्होंने पैकेज दिया है इससे एक दफ़ा रिवाइवल होगा और जो कॉटन किंग के नाम से मेलसी मशहूर था वो दोबारा इंशाल्लाह कॉटन किंग बनेगा। काश्तकार महकमा ज़राअत के मशवरों पर अमल करें तो कपास का पैदावारी हदफ हासिल किया जा सकता है। वज़ीर आज़म ज़री पैकेज के बाद महकमा ज़राअत और काश्तकार कपास की बुवाई का मुकर्रर हदफ हासिल करने के लिए पुरअज़म हैं। चौधरी हसन महमूद, PTV न्यूज़, मेलसी। गिलगित बल्तिस्तान के मारूफ सूफी शायर शेख गुलाम हुसैन सहर को हमसे बिछड़े 2 बरस बीत गए। सूफी शायर के फन और उनकी शख्सियत के हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं स्कर्दू से कासिम नसीम। गिलगित बल्तिस्तान के मकबूल सूफी शहनशाह कलंदरा मर्द सुलूग इरफान शेख गुलाम हुसैन सहर की दूसरी बरसी उनके आबाई गांव छुरका शिगर में उनके मरकज पर मुनक़िद हुई। गिलगित बल्तिस्तान से इल्मी व अदबी शख्सियात और उनके अक़ीदतमंद तक़रीब में शरीक थे। शेख गुलाम हुसैन सहर शायर 4 ज़बान कहलाते थे और इरफान तसव्वुफ़ के मैदान के
मर्द कलंदर थे। सूफियाना कलाम और उर्दू जो कलाम है वो हमारे लिए मशाल राह है और उसमें तज़किया नफ्स और ज़िंदगी गुजारने के बेहतरीन नमूने शामिल। शेख गुलाम हुसैन सहर और इन जैसे दीगर सूफी बुजुर्गों की तालीमात को आम करके हम अमन आश्ती और इंसानियत दोस्ती के एहसास से भरपूर मुआशरे की तश्कील की जानिब बेहतर पेशरफ्त कर सकते हैं। कासिम नसीम, PTV न्यूज़, छुरका, स्कर्दो। पाकिस्तान और ख़ास तौर पर सवात की आबो हवा में एक मिठास पाई जाती है, इसलिए लोग घरों और मुख्तलिफ मकामात पर बी फार्म्स में शहद की मक्खियाँ पालते हैं, जिससे आवाम को रोज़गार मिलने के साथ शहद की पैदावार में भी इजाफा हो रहा है। इसी हवाले से तफसील बता रहे हैं शौकत अली। कुदरत ने वादी स्वात को बेशुमार नेमतों से नवाजा है और यहाँ की आबहवा में एक मिठास पैदा कर रखी है, इसलिए यहाँ ज़माने कदीम से शहद की पैदावार होती है। इब्तिदा में लोग शहद की मक्खियाँ घरों में पालते थे, लेकिन अब बाकायदा तौर पर शहद की फार्म बनाए गए हैं जहाँ पर शहद की मक्खियों की खूब निगहदाश्त की जाती है। वादी स्वात में इस वक्त घरेलू छत्तों के अलावा शहद की मक्खियों की 4000 से जायद फार्म मौजूद है, जहाँ सालाना 150 टन शहद पैदा होता है। वादी स्वात में शहद की कारोबार में इजाफे के लिए दीगर ममालिक से भी शहद की मक्खियाँ मंगवाई गई है, जिसको ऑस्ट्रेलियन और इटालियन मक्खियाँ कहते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक वादी स्वात में शहद के कारोबार से 20,000 अफराद वाबस्ता है। स्वात का शहद अंदरूनी मुल्क दोस्तों और रिश्तेदारों को सौगात के तौर पर दिया जाता है और बैरूनी मुल्क बरामद भी किया जाता है। अगर हुकूमत शहद के कारोबार पर खसूसी तवज्जो दे, लोगों को कर्जे फराहम करे, तो मुकामी लोगों को रोजगार के मौके फराहम होंगे और अपने खानदान की कफालत के साथ साथ मुल्क की मैशियत बेहतर बनाने में मजबूत किरदार अदा कर सकेंगे। शौकत अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, स्वात। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ प्रोग्राम पहुंचा इख्तिताम को। हमें हमारी टीम के हमरा दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।